میں نے اپنا مائک ہٹا دیا ہے اور میں ابتدا سے ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو شو کرتی ہوں اپنے اس عنوان کو کہ میرا یہ عنوان پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں فرما رہا ہے کالا انی عالم ما لا تعلمون کہ ہر چیز کا علم جس رب کے پاس ہے وہ اپنے قرآن مجید جیسی کتاب کلام بلاغت میں، کلام مبین میں، کلام حق میں فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا جہان کے علم کو اس نسخہ کیمیا میں محفوظ کر دیا۔ اب عقل مندوں کے لیے نشانی ہے آج کا دن دہو الارض کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں what's the meaning of دہو الارض، دہول what do you mean by the دہول and how we get the know about دہول is a Arabic word ہے دہول، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگز کیا ہیں ٹو اسپریڈنگ یعنی کہ پھیلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ہاؤ دا ارتھ اسپریڈنگ آن اوور دا ورلڈ، وی نو دیٹ دا 1/3 پارٹ آف ارتھ اور ڈرائنس ان دا یونیورس اینڈ دا 3/4 پارٹ آف دا واٹر۔ سو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے پانی کا حصہ زیادہ رکھا اور خشکی کا حصہ کم رکھا، کیسے رکھا آج ہم اس چیز سے ہی جانتے ہیں، اور یہ ارتھ کیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ واقعہ کس طرح سے ہمارے سامنے آیا، یہ بھی ہم آج جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا۔ آج کا دن جسے دہو الارض کہتے ہیں، جس کے چند اعمال بھی ہیں، اس کو 5 چیزوں سے جو ہے وہ 5 چیزوں کی وجہ سے مناسبت جو ہے اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، وہ 5 چیزیں بھی ہم جانتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ دن جس کو شیخ عباس قمی نے اس دن کو عید سے مشابہ کیا ہے، یعنی کہ آج کا دن اور کل کا دن جیسے عید کے بعد دوسرے دن کو بھی ہم عید کی طرح مناتے ہیں، آج کے دن کو اور کل کے دن کو دونوں کو ہم عید کی طرح ہی جو ہے وہ منائیں گے۔ آج کے دن کے جو اعمال ہیں یعنی روزہ اس طریقے سے کل کے دن کا، لیکن آج کے دن کے روزے کا جو ثواب ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 70 گناہوں کا کفارہ ہے، 70 مہینوں یعنی 60 دن کے روزے جو ہیں اس دن کا ایک روزے کے برابر۔ نبی کی حدیث کے مطابق 4 روزے جو ہیں وہ بعد یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے علاوہ 4 وہ دن ایام ہیں جس کے روزے رکھنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، جس میں سے ایک جو روزہ ہے وہ دہو الارض کا ہے، اور اس دن کی جو نماز ہے اس میں جب آپ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم میری لغزشوں کو، میرے اندر آنے والی لغزشوں کو دور فرما، یا مجیب الدعویٰ تو مجیب الدعویٰ ہے پروردگار عالم میری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آج کے دن کے اعمال کی مناسبت سے صرف اتنا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آج کے دن جو پیش آیا اس میں 5 چیزیں جس کی مناسبت سے اس دن کو ایک خاص تعبیر دی گئی ہے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے یہ دن۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا واقعہ دہو الارض کا، یعنی اسپریڈنگ آف دا ارتھ اوور دا یونیورس اینڈ ہاؤ اٹ از اسپریڈنگ۔ ناؤ وی گیٹ نو اباؤٹ دا قرآن، وی گیٹ نو فرام دا قرآنی آیات، اوکے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ ولادت آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ ولادت یعنی کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ہم وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن دونوں کی متولد ہونے کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ پھر روانگی حجۃ الوداع، پروردگار عالم کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف واحد ایک حج کیا ہے، اور اس حج کی روانگی چونکہ روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ روانگی آج کی تاریخ سے جو ہے وہ منسوب پائی تھی، یعنی آج کی تاریخ سے یہ روانگی ہونا شروع ہوئی۔ اور ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، یہ روایت بھی مولا رضا یعنی ہمارے 8ویں امام شاہ خراسان غریب طوس میرے مولا سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام جب ہمارے آخری نبی کے فرزند امام مہدی آخر زمان قائم بالامر حجت الخدا کریں گے تو وہ یہ تاریخ ہوگی۔ اچھا، یہ وہ تاریخ ہے، اب اس کو ہم جو اور معلوم کر سکتے ہیں تو وہ کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے اس عنوان کو 5 طریقوں سے بتانا سوچا کہ میں 5 چیزوں سے اس کو ڈیفائن کروں، ان کا 5 طریقے سے باب جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کے پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ اس پوری ٹاپک کو سنیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، ایک اچھی انفارمیشن آپ تک جو ہے منتقل ہو جائے گی، اور بس اس کے بدلے میں ہمارے جو ہے پروردگار عالم گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے، اور جتنے بھی سن رہے ہیں
پروردگار عالم آج کا دن جو اتنا حسین دن ہے، جس کو عید سے مشابہ، اس کی فضیلت اتنی ہے، پروردگار عالم اس دن کو اس دن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہ جو کرونا جیسی بیماری، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اسپریڈنگ ہوئی ہے، اب یہ وبا ہے یا اس کو اور انہینس کیا جا رہا ہے، بس پروردگار عالم اس کا خاتمہ بالخیر کر دے، اس کو ختم کر دے پروردگار عالم، تاکہ ہم محرم بہت اچھے طریقے سے منا سکیں. ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا ہے، ہم حسین کے غم کو بہت اچھے سے منا سکیں، ہم اپنے فرض کو عزاداری میں پورا کر سکیں، اور پروردگار عالم ہماری جو عبادت گاہ ہیں، ہماری جو زیارت گاہ ہیں، پروردگار عالم ہم وہاں تک پہنچ سکیں. بس ایک آمین کا جو یہ کمنٹس ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو اس طرح سے کمنٹس دے رہے ہیں. اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کمنٹس میں آپ لوگ درود بنا کے رکھا کریں. آج کے دن کے اعمال میں جہاں نماز روزے کی تاکید ہے، وہاں ساتھ ساتھ آج کے دن کے اعمال میں مولا رضا 8ویں امام میرے شاہ خراسان مولا شمس الشموس مولا کی زیارت کی بھی خاص تاکید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا. دیکھیں، خواتین کے لیے تو میں یہ بات کہوں گی، میلز پرسن اتنے کام نہیں کرتے، لیکن آفس سے آنے جانے میں یا آپ کا جو ٹریولنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، آپ اس کے دوران استغفار اور درود کی تسبیح کم از کم پڑھ سکتے ہیں. انکاؤنٹیبل تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. فیمیلز کے لیے کیا ہے کہ آپ گھر کام کر رہی ہیں، کام کرنے کے دوران ہی، کام کرتے کرتے ہی آپ استغفار کی تسبیح اور پھر درود کی تسبیح ہم آرام سے پڑھ سکتی ہیں. یہ بھی وہ عبادت ہے. ویسے تو خواتین کی ڈومیسٹک چورز بھی جو ہیں، اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے، جو ہے ہم گھر کے کام میں مصروف ہیں، تو ہمارے پاس صرف 5 وقتہ نماز کے علاوہ جو فری سپیس ہے وہ نہیں ملتا. ہم لیجر ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے عبادت کو زیادہ طریقے سے انجام دیں. تو یہ پروردگار عالم کا جو ہے معصومین کا بھی کال کہ خواتین کا ڈومیسٹک چورز کو انجام دینا، پرفارم کرنا بظاہر خود یہ عبادت ہے. اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے سروسز دینا، یہ خود ایک عبادت ہے. ساتھ ساتھ آپ دیگر تسبیحات کو بھی پڑھ سکتی ہیں. اچھا، جو 5 طریقوں سے میں سامنے لا رہی ہوں اپنے عنوان کو، وہ کیا ہے؟ پہلا، اس عنوان کو میں واضح کروں گی قرآنی آیات سے. قرآن کی 2 آیاتیں ایک دوسری چیز کو بتاتی ہیں کہ زمین کے بارے میں اور آسمان کے بارے میں، اور ہم وہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد آیات کے بعد ہم روایات کی روشنی میں اس دہو الارض کو پہچانتے ہیں. پھر ہمارے پاس 3rd آپشن جو آتا ہے وہ وضاحات ہیں. پھر وضاحات اور اشتہارات. اس کے بعد ہمارے پاس سائنس کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے، سائنس بھی تو ارتھ کے اوپر جو کوئی نہ کوئی تھیوری جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمرانیات کے حوالے سے سوشلزم. what things should be perfect for our earth اور what should be harmful for our earth. ہم 22 اپریل کو ارتھ ڈے مناتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے عالم اسلام اس کی تصحیح کرے، اس کی کریکشن کرے. we all have to inform that کہ ارتھ ڈے جو ہے ہمیں وہ 24 ذی-القعدہ کو منانا چاہیے بنسبت 22 اپریل کے. دیکھیں، ہمیں معصومین کی طرف اسلام کو، دنیا کو موڑنا ہے، نہ کہ دنیا کی غلط طریقوں کی جانب ہم مڑیں. 22 اپریل کو یہ دن منایا جاتا ہے. کائنڈلی ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ایک کوٹیشن سامنے لا کے گلوبلائز ورلڈ ہے، یہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں یہ وہ دن ہے 25 ذی-القعدہ جو ہم یوم ارض منا رہے ہیں. 22 اپریل کو ہم اس دن منائیں کیونکہ معصومین نے اس تاریخ کے بارے میں بتایا. ہمیں ان تاریخوں سے، واقعات کی روشنی میں، ان روایتوں، آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقانیت کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کی روشنی میں پروردگار عالم سورہ نازیات کی آیت نمبر 29 میں بتا رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اچھا، یہ آیت مکی ہے. دیکھیں، مکی کی تمام آیتیں جو تھیں نا وہ عقائد پہ مبنی تھیں، کیونکہ وہاں کے لوگ سوال کرتے تھے کہ کیسے، ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کیسے اس کو موت آ کے دوبارہ پروردگار عالم حساب کتاب کے لیے زندہ کرے گا. کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ دنیا جو ہے بس یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو زندہ کرے پروردگار اور حساب کتاب کرے گا. اس پہ ایمان نہیں تھا. تو مکی جتنی بھی آیت تھی نا وہ خصوصاً جو ہے وہ انسان کے عقائد کے اوپر بیس کر رہی تھی، یعنی کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پہ بیس کر رہی تھی. تو پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے اس کے بعد زمین کو بچھایا. دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اس آیت کو، کیونکہ جب میں وضاحت کے باب میں جاؤں گی
تو میں اس کو بتاؤں گی کہ پروردگار عالم نے کہا اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس کی تفصیل کیا ہے. اور مزید ہم جانتے ہیں زمین کو پروردگار عالم نے بچھایا. ٹھیک ہے، اب کہاں سے بچھایا؟ روایت کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم کیسے بچھایا، کہاں سے بچھایا. اس کی ابتدا پروردگار عالم نے مکہ سے کی. مکہ سے کی. مولا متقیان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ اے مولا متقیان امام المبین میرے مولا، ہمیں یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے مکے کا نام مکہ کیوں رکھا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں، علم لدنی کے مالک میرے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کعبہ تھا تو اس کے اطراف میں پانی تھا، اور مکے کو مکہ اس لیے کہا گیا کہ لا ان لاہا مالک الارض من تحتہا ایدہا، کہ پروردگار عالم نے لا ان لاہا مکہ الارض، یعنی کہ پروردگار عالم مکہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسپریڈنگ کی گئی ہے. یعنی کہ پروردگار عالم نے جو اس زمین کو بچھایا ہے، پھر من تحتہا یہ بھی لفظ بچھانے کے لیے آتا ہے، اور پھر ایدہا، اور پھر یہ لفظ، یعنی تینوں لفظ کو ملا کر اب ان کے چھوٹے چھوٹے معنی ہیں جو ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ مک میں اور تحتہا میں اور دہا میں کیا ڈفرینس ہے. لیکن بس ان لفظوں سے ہمارے اس موضوع میں یہ بات بتاتی چلوں کہ صرف بچھانے کے معنی کو پروردگار عالم نے الگ الگ مراحل کے ساتھ عربی لغت سے بتایا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جب یہ بتایا تو اس کے بعد میرے 8ویں امام جو ہیں ان کا اس بارے میں بھی ارشاد ہے. ارشادات ہمیں بہت سارے ملتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں وضاحت کے باب میں. وضاحت کے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نازیہ میں اگر نازیہ میں کچھ ہے کہ یہ زمین ہم نے اس کے بعد بچھائی، لیکن اب اس کی مزید وضاحت جو ہے میں یہ بھی دیکھتی چلوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات. خدا وہی تو ہے جس نے زمین کی کل چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. وہ رب ہے جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے اور اس میں سے چیزوں کو نکالتا ہے. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی جانب توجہ کی، فرمائی پھر پیدا کیے. یعنی کہ دیکھیں ایک تو جانب یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے والارض بعد ذلک دحاہا، یعنی کہ زمین کو بعد میں بچھایا، اور پھر کہیں سورہ بقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین میں سے تمہارے لیے کچھ چیزیں نکالی اور اس کے بعد آسمان کو منظم کیا. تو ان دونوں باتوں میں ایک تکرار آتی ہے. اس تکرار کو اگر میں سمجھاتی چلوں تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں مکے کی زمین کے نیچے سے پروردگار عالم نے زمین کو بچھانا شروع کیا. پہلے یہ اعتراف میں جو ہے پانی تھا. مکے کی وہ زمین جہاں کعبہ جو ہے نصب ہے، کعبے کو رکھا ہے. لیکن یہ زمین بہت خاص اہمیت کی حامل ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں سے ابتدا کی ہے زمین کی خلقت کی. یہ وہ زمین ہے خانہ کعبہ کے جہاں سے پروردگار اپنی خلقت کی ابتدا کر رہا ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میرے مولا متقیان کی ولادت ہوتی ہے. اور ہمیں ملتا ہے معصومین کی حدیث سے کہ یہ ہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے زمین کو بچھایا. لیکن اب دیکھیں میں ان دونوں آیتوں کی تکرار کی وضاحت کرتی چلوں کہ والارض بعد ذلک دحاہا، کہ ہم نے زمین کو بعد میں بچھایا. اور پھر یہاں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرمایا ہے کہ یہ وہی جس نے زمین سے تمہارے لیے کچھ چیزیں خلق کی اور پھر اس کے بعد آسمان کو منظم کیا اور بلند کیا اور 7 آسمان بنائے. تو اب ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم یہاں خلقت کی بات کر رہا ہے اور وہاں بچھانے کی بات کر رہا ہے. یہاں خلقت کی بات کر رہا ہے، وہاں بچھانے کی بات کر رہا ہے. تو فرق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے پہلے آسمان بے شک بنا لیے، پہلے آسمان کو منظم کیا اور دوسری چیزوں کو منظم کیا، لیکن زمین کو بچھایا بعد میں. معلوم یہ ہوا خلق پہلے کر دیا تھا اور بچھایا بعد میں. جیسے کہ تمام چیزیں اپنی اپنی جانب جو ہے نصب ہو جائیں
اور پھر پروردگار عالم نے کہ پھر اس کو بعض زمین کے فرش کو بچھایا. یہ قرآنی آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سائنس کے اعتبار سے آج کے دن کی فضیلت یا آج کے دن کی مناسبت سے سائنس کیا کہتی ہے. ایک سائنس کی کتابوں میں ہمیں ایک تھیوری ملتی ہے بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی. یہ دنیا کیسے وجود میں آئی یہ معلوم کرنے کے لیے ہم بگ بینگ تھیوری کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہی قرآن فرما رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ کائنات جو تھی، یہ قرۂ ارض جو تھی ایک گیند نما تھی. ایک گیند نما تھی، یعنی کہ اس کی جو شکل تھی وہ ایک گیند نما تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس گیند کو پھاڑا گیا، یعنی دھماکہ ہوا. دیکھیں دھماکہ کہیں کہیں جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہی دھماکہ کبھی کبھی بہترین ثابت بھی ہوتا ہے. بہترین کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا یعنی ایکسپلوژن ہوا، اگر میں اس طرح سے بولوں اسمال ماس پھر کنورٹ انٹو اسمال ماس بریک ود دا ایکسپلوژن then convert in a universe, then convert in a different universal system like a solar system, like earth, yeah, like universe, like Mars, like moons, like all planets. ٹھیک ہے، یہی قرآن کہتا ہے، یہ سائنس کہتا ہے کہ یہ کام منی سیکنڈس منی نینو سیکنڈس میں جا کے جو ہے وہ تشکیل پایا. اور یہی میں اگر وضاحت کروں کہ وہی رب کہتا ہے کہ میں نے کن کہا اور ہو گیا. کن فیا کن، میں نے کن کہا اور ہو گیا، یعنی کہ بس میرا ارادہ تھا. من یرید اللہ، اور دنیا کائنات خلقت میں آ گئی. ہر چیز مستحکم ہو گئی، ٹھہر گئی اپنی کثافت میں، اپنے خاص حجم کے ساتھ دنیا ٹھہر گئی. تو یہ پروردگار عالم یہی قرآن بلاغت میں فرما رہا ہے کہ میں نے کن کہا اور ہو گئی. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کرنے میں تھوڑا سوچتے ہیں کہ اتنی دیر کیسے، اتنی مطلب یہاں کیسے جائیں وہاں کیسے جائیں. وہ رب تو صرف ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. وہ میرا رب اتنا رحمان، اتنا منظم میرا رب کام کرنے والا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. یہاں میں بتاتی چلوں، شاید میں تھوڑی سی غلط ہوں کیونکہ میں نے کہیں لکھا تھا اور وہ جو ہے میرے پاس سے پیرامیٹرز جو ہیں وہ شاید آگے پیچھے کے 18,000 کلومیٹر پر آور کے طریقے سے دیکھا جائے. مطلب اس انداز میں زمین جو ہے وہ سورج کے اطراف میں چکر لگا رہی. پھر سورج کا بتایا کہ وہ کس طریقے سے اپنے مدار میں چکر لگا رہا. اور پھر یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں ایک الگ کوئی خاص چیز ہے اس کے مدار میں، یعنی اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایک سورج بھی جو ہے کسی کے جو ہے اطراف میں چکر لگا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بگ بینگ تھیوری بھی بتا رہی ہے اور ہمارا قرآن بھی اس چیز کی وضاحت دے رہا ہے. آج نیوزی لینڈ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک تھیوری جو ہے وہ اس پہ ورک کیا جا رہا ہے. وہ نیوزی لینڈ کی تھیوری کیا ہے کہ آج سائنسدانوں نے یہ ایجاد لگا لی، یعنی کہ معلوم کر لیا، ڈسکور کر لیا کہ کائنات ایکسپلوژن کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات میں منتقل ہوئی اور پھر وہی چھوٹے چھوٹے ذرات کوئی زمین بن گیا، کوئی ارتھ بن گیا، کوئی مارس بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی کوکب دری کا نظام بن گیا. تو ہم اس پارٹیکلز پہ ورک کرنے کے بعد انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمیں یہ پارٹیکلز مل گئے اور واقعی مل گئے. دیکھیں پروردگار عالم نے علم والوں کے لیے یعنی کہا ہے کہ دیکھو میں نے آسمان اور زمین کی خلقت میں علم والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن خدا را ان نشانیوں کو خدا کے نظام کو دھرم برم کرنے کے لیے مت استعمال کیجیے. بس وہ جب یونیورس کا پارٹیکل مل گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اب کائنات کو خود خلق کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ناممکن چیز ہے اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن نیوزی لینڈ میں یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ ورکنگ پہ ہے. اب آگے ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب میں بات آتی ہے عمرانیات کی. عمرانیات ہمارے پاس ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ وچ تھنگس should be harmful for the earth or universe. So we should be consider that 8 reasons are get know about that it would be harmful for us. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو ہماری زمین کو نقصان دے رہی ہیں، کائنات کے نظام میں خرابیاں پیدا کر رہی ہیں. پروردگار عالم نے نیچرل چیزیں انسان کے لیے اتنی رکھی تھی کہ انسان کی حفاظت رہے، اور یہی انسان اپنی خلقت سے یعنی کہ وہی والی بات کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے گے.
ہم نے خود چیزیں ایسی خلق کر دی کہ جو ہمارے ہی لیے باعث سے نقصان بن گئی. کہاں زندگی آسان ہو گئی کہ آج گرینڈنگ مشین بھی ہے, ہمارے پاس اے سی بھی ہے, لیڈیز بھی ہیں, ہمارے پاس سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں, بٹ یہی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہماری کائنات کو, ہماری نیچر کو کس طرح ڈسٹرائے کر رہے ہیں. میں 4 چیزوں پہ بات کروں گی. پولوشن کس طریقے سے ہماری جو ہے وہ زمین کو خراب کر رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ آج کل انڈسٹری, ہر چیز جو ہے انڈسٹرائز ہو گئی ہے, اور انسان آرگینک چیز کے علاوہ پھر آرگینک چیز سے زیادہ جو ہے ان آرگینک کو جو ہے نن آرگینک کو جو ہے پریفر کر رہا ہے. جو دودھ ہمارے پاس ایک دودھ والا دینے آتا تھا, آج کہا جا رہا ہے اس میں انفیکشن ہو جائے گا, اس سے انفیکشن ہو جائے گا. تو آپ ٹیٹرا پیک کیے, اب وہ ٹیٹرا پیک جو ہے, جو ٹی وائٹنگ ہو گیا ہے, جو ایک بیوقوف بنانے کا نظام ہے, وہ کینسر کا باعث بن جاتا ہے, انفرٹیلیٹی کی پرابلم ڈسکور کر رہا ہے, کریٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کتنی ساری پرابلم جو ہے وہ ٹیٹرا پیک چیزوں میں آ رہی ہے, کیونکہ اس میں پریزرویٹیوز یوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پولوشن کا باعث. دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریوں سے جو فضلہ نکلتا ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے, اور یہی سمندر آبی حیات یعنی آبی مخلوقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی آبی مخلوقات کو جب ہم کھاتے ہیں, غذا لیتے ہیں, تو وہ ہمارے اندر بھی خرابیاں پیدا کرتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی چیزیں. اس طریقے سے ہم ایسیڈک رین پہ ہم بات کریں کہ آج کل جو ایک کیمیکلز کو یوز کیا جا رہا ہے کہ سمندر میں ڈال کے آرٹیفیشل آپ نے کلاؤڈز بنائے اور پھر اس سے بارش برسانا ہے. اس کلاؤڈ کی وجہ سے جب وہ ایسیڈک رین ایسڈس اوپر ایوپریٹ کرتے ہیں تو ایسیڈک کلاؤڈز بنتے ہیں. وہ ایسیڈک کلاؤڈ جب ہمارے پاس برستے ہیں, ریننگ ہوتی ہے, تو ہم جو بھی چیز استعمال کریں, چاہے وہ امبریلا ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو اس کا جو ایسیڈک ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہر چیز کو خراب کر دے گا. اگر انسان پہ پڑ رہا ہے تو اس کو خراب کر دے گا. قدرتی چیز کو ہم نے خود خراب, ہارمفل بنا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ اسی وجہ سے اوزون لیئر جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بننا شروع ہو گئے. وہ سن لائٹ جو فلٹر ہو کے زمین کی جانب پڑتی تھی وہ اب ڈائریکٹ پڑ رہی ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں یہاں معصومین کی حدیث ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا. تو یہی وہ بات ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ جائے گی. ابھی بھی گلوبل وارمنگ جو سوئٹزر لینڈ اور فرانس اور جتنے بھی یورپین سٹیز تھے, اور ان کے یہاں گرمی میں 15-16 میرے خیال سے ٹیمپریچر 17 تک پہنچتا تھا, وہ اب 31-32 پہ آ گئے, اور وہاں فینس اور اس طرح کی چیزیں اے سی وغیرہ جو ہیں آنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے نظام کو خود خراب کر رہے ہیں. جس چیز سے پرفیوم کا یوز, دیکھیے نیچرل چیزیں الگ ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو مینی ٹائپس آف, وی ہیو ٹو مچ بیوٹیفل فلاورز. آپ بنفشہ کا پھول ہے, لیوینڈرس ہیں, ہم خود اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے. لیکن پہلے زمانے میں خواتین اپنے گھر کے کلوز جو تکیے ہوتے ہیں ان کو بنفشہ کے پھول یا موتیا ہے, چمیل, ان کو سکھا کر بنایا کرتی تھی, جس سے ہوتا کیا تھا کہ کمرہ بھی معطر ہوتا تھا. آج ہم جو پرفیوم یوز کر رہے ہیں وہ اتنی کیمیکل بیس ہوتی ہے جس سے ہماری اوزون لیئر خراب ہوتی جا رہی ہے. اب یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے حوالے ان روایات کی روشنی سے. امید ہے یہ زمین جو پروردگار عالم نے بڑی محبت سے خلق کی تھی, معصومین کی محبت میں خلق کی تھی, اور چاہا تھا کہ یہاں جو اشرف المخلوقات ہیں وہ میرے خاص بندوں سے, اقربا سے, رسول کے اقربا سے مودت کریں. یہاں ہم کس طریقے سے اس کو آلودہ کر رہے ہیں یہ ہم خود دیکھتے ہیں, کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے. اگر ہم خود اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھیں گے تو یقین جانیں یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. والسلام.